سب سے زیادہ وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ پھر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال والاکرام، ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات ختم الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، آج کی گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کی گفتگو کے ساتھ جوڑ کر آگے چلا رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک بہت بڑی بیماری جو انسان کے دل میں پائی جاتی ہے اس کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، حسد اور اس کی مذمت پر گفتگو کی تھی۔ حسد کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور بیماری جو انسان کے دل میں پائی جاتی ہے اور اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے۔ آج ہم اس دوسری بیماری جس کو نفاق کہتے ہیں اس کی طرف پڑھ رہے ہیں، منافقت۔ نفاق بھی حسد کی طرح دل کے اندر پنپنے والی اور ابھرنے والی ایک بیماری ہے۔ منافقت انتہائی برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ رب خود قرآن میں ارشاد کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اتنی بری عادت ہے کہ قیامت کے دن کافر سے سخت عذاب منافق کو ہوگا۔ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نفاق کہتے کس کو ہیں؟ نام کس چیز کا ہے؟ نفاق بڑا سادہ سا معنی، ظاہر سے کچھ اور باطن سے کچھ اور، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو، چاہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ میں نفاق ہو یا اپنے بھائی کے معاملے میں نفاق ہو، ہر لحاظ سے نفاق برا عمل ہے۔ ہر لحاظ سے منافقت برا عمل ہے۔ نفاق کسی بھی حوالہ سے کسی کا بغض رکھنا، اور اس کی ابتدا عبداللہ بن ابی جو مدینے کا سب سے بڑا منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مقتدی،
اسی صف میں جس صف میں ابو بکر و عمر نماز ادا کرتے تھے، وہ بدبخت بھی اسی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ بات کو سمجھنا ہے۔ نفاق انسان کو ایک ایسی حد تک لے جاتا ہے کہ انسان حد سے گر کر انسانیت کا پیمانہ بھی ترک کر دیتا ہے اور انسانیت کے دامن پر بھی داغ لگا دیتا ہے، اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ منافقت دو قسم کی ہوتی ہے، نفاق دو قسم کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں جوش خطابت میں نہیں، آپ کو ہوش میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اس حد تک یہ نفاق سرایت کر چکا ہے، باخدا ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن دل ایک نہیں ہے۔ ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہیں لیکن بغل میں اپنے چھری لے کر کھڑے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، اب مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں اس کی بنیاد میں نہیں جانا چاہتا، یہ نہیں مجھے اس سے غرض کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کا دروازہ کس نے کھولا، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھے۔ دشمن ہماری صفوں میں گھسا، اس نے ہمیں اتنا جدا کر دیا کہ کندھے سے کندھا بھی لگا ہوا ہے لیکن دل پھر بھی ایک نہیں ہوئے۔ اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جو احباب میرے بہت پرانے، آج سے 14 سال پرانے نمازی ہیں، اکثریت ہے جن میں ماشاءاللہ پروفیسر صاحب کا چہرہ نظر آ رہا ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ میرے 6 سال کے، تقریباً مجھے یہاں پہ 14 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 14 سالوں کے اندر میں نے ایک بات اکثر جو تقیہ کلام ہے میرا، میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کافر نے اب فلسطین پر حملہ کیا نا، یہود نے فلسطین پر حملہ ہوا، اس نے بم پھینکا، حضرت اس نے بم پھینکا، وہ او پی ایف کی مسجد پر بم پھینک رہا ہے۔ کیا اس کو معلوم ہے یہاں کتنے دیوبند کھڑے ہیں؟ کیا اسے معلوم ہے یہاں کتنے اہل تشیع کھڑے ہیں؟ کیا اسے یہ معلوم ہے یہاں کتنے غیر مقلدین حضرات کھڑے ہیں؟ کیا اسے معلوم ہے کہ یہاں کتنے اہل سنت کھڑے ہیں؟ کیا اس نے ان کو سنی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث سمجھ کر بم مارا، یا اللہ اور اس کے رسول کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، رسول اللہ کا امتی سمجھ کر بم مارا ہے؟ کیوں جی؟ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو احباب، کافر ہماری صفوں میں گھسا، اس نے ہمیں تقسیم کیا، اس نے ہماری ڈویژن کی، اس نے ہمیں مختلف طبقات کے اندر کہیں مسلکی فساد میں، کہیں لسانی فسادات میں، کہیں صوبائی تقسیم کے اندر بانٹ کر رکھ دیا۔ ہم ہر لحاظ سے ایک قوم تھے، لیکن بدقسمتی سے اس قوم کا شیرازہ ایسے بکھرا کہ یہ قوم ایک دوسرے کے قریب ہونے سے قاصر ہو گئی۔ یہ درد دل عرض کر رہا ہوں، درد دل عرض کر رہا ہوں۔ اب پنجابی بلوچستان میں جانا اس کا، میں خود گیا ساکران کے علاقے تک، میں ہب چوکی کے علاقے میں گیا، اور آگے بہت زیادہ علاقے ہیں، بالبیاب ہو گیا۔ آپ یقین کریں، جب مجھے وہاں لے جایا گیا،
میں وہاں گیا تو میرے ساتھ وہاں کے بلوچستان کے 4 ساتھی میرے ساتھ تھے اور مجھے کہتے ہیں جناب آپ نے یا تو سرائکی بولنی ہے یا پھر آپ نے اپنی زبان بند رکھنی ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو بچا نہ سکیں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ کیفیت، یہ حالت، میرا ملک، میری دھرتی، اس ملک کی بنیادوں میں میرے اسلاف کا لہو بہا ہے، ہم سب اس ملک کے ذمہ دار شہری ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس ملک کا شہری کسی دوسرے صوبے میں جانے کے لیے اس کی زبان سیکھے تو وہاں رہ سکتا ہے، اور اگر اس کو اس علاقے کی ثقافت نہیں پتا، اس صوبے کی زبان نہیں آتی، تو وہ وہاں پر جا کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کام نہ میں نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے، یہ کام میری اور آپ کی صفوں میں ایک دشمن گھسا جس نے ہمیں مختلف قسم کی تقسیم میں بانٹ کر رکھ دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہ جو دلوں کے اندر پیدا ہوئی وہ نفاق ہے، نفاق ہے۔ اور قرآن نے بڑا خوبصورت پیرائے کے اندر اس نفاق کی مخالفت کرتے ہوئے اعلان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ عربی کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک درج، ایک درک۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک درج اور ایک درک۔ درج جب یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے جب درج، تو درج بعض کو بعض کے اوپر رکھنے کے لیے درج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، درجہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے درجہ ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر سے اوپر لے جانے کے لیے مختلف دراجم ہوتے ہیں، ان درجے اوپر جانے کے لیے درجہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز کو کسی چیز کے نیچے رکھ دیا جائے، مثلا اس کتاب کے نیچے یہ کتاب ہے، اب یہ کتاب کے اوپر کتاب ہے تو یہ درجہ ہے، اس کتاب کے جب نیچے کتاب رکھی گئی تو اس کے لیے لفظ درک استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ درک۔ اور پھر یہاں صرف درک استعمال نہیں ہوا قرآن میں، صرف درک نہیں استعمال ہوا، بلکہ اسفل، سب سے نچلے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوزخ کے بھی درجے ہوں گے، چونکہ ہر گنہگار ایک جیسا تو نہیں ہے نا، ہر گنہگار جیسے جنت میں درجے ہیں، ہر نیک ایک جیسا نہیں ہے۔ اب کوئی انبیاء کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا، کیوں جی؟ صدیقین، شہداء، صالحین، جن کے لیے قرآن کے اندر ٹرمز یوز ہوئی ہیں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ٹرمز اللہ نے بیان کی ہیں، ہم تو یہ درجے نہیں بنا رہے۔ تو جنت کے اندر جیسے درجے ہوں گے، جنت دوزخ کے اندر بھی ایسے درجے ہوں گے، سب سے اوپر اب وہ جو ہوں گے کم گنہگار، اس سے نیچے والے، اور جہاں سے آگ جل رہی ہوگی اس جگہ پہ منافق ہوں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسفل من النار، اس جگہ پر منافق ہوں گے، کہاں؟ جہاں سے آگ جل رہی ہے۔ کافر جو ٹوٹلی دین کا انکار کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے، جس نے معاذ اللہ دشمنی کی حد کر دی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک بدر کیا، آپ سمجھ رہے ہیں، کانٹے بچھائے، جن کے لیے پوری سورت نازل ہوئی بدبختوں کے لیے، ام جمیل اور ابو لہب کے لیے، حضور کا سگا چچا کافر ہے،
اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا کہ اللہ نے کرم فرمایا. اس ستانے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنا معراج کروایا. من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا آپ کو یہ ساری بات وہاں ملے گی. اتنا ستایا کہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے رب نے جبریل کو بھجوا کے فرمایا محبوب ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی اٹھیے, آپ تو جاگا کرتے تھے, آج سونے کی رات نہیں ہے. یا ایھا المزمل, اے لحاف اوڑھنے والے چادر اوڑھنے والے اٹھیے, آج آپ کا رب آپ کی زیارت کا مشتاق ہے, آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. جبریل کو بارات دے کر فرشتوں کی بھیجا جا رہا ہے. یہ ایسے نہیں مقام ملتے. یاد رہے محبوب کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور ان کافروں کے ستانے کے بعد میرے کہنے کا مقصد واقع معراج بتانا نہیں ہے. جب رجب آئے گا انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. آج تو بات یہ ہو رہی ہے وہ کافر جنہوں نے ستانے میں حد کر دی, لیکن رب نے ان کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, لیکن رب نے اس شخص کو جس نے نماز بھی پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے, جس نے تکبیرات اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں, جس کو عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں, رب نے اس بدبخت کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا محبوب یہ جو منافق ہیں ان کو ہم دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے. تو آپ کو سامنے مثال رکھی ہے. تو نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے. میں نے عرض کیا شروع میں کہ میرے بھائی یہ بیماری کہاں سے آئی مجھے اس سے غرض نہیں ہے, لیکن آ تو گئی نا ہمارے اندر. میں نے عرض کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل ایک نہیں ہوئے, کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے, کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہیں. نفاق اس قدر. ہم اس کا دوسرا پہلو لے لیتے ہیں. چلیں, ایک طرف نفاق ہے اور نفاق کا دوسرا پہلو محبت, اس کی دوسری برعکس متضاد محبت ہے. اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث رسول ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. حضرت براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میں یہ حدیث پاک آپ کو عرض کر رہا ہوں. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اللہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا, ایک طرف نفاق ہے, نفاق دلوں کو توڑنا, منافقت جو دل کے اندر موجود ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں. اچھا میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں, چونکہ وقت کے دامن میں ہوتی ہے قلت, اس تھوڑے سے وقت کے اندر بہت ساری باتوں کو سمیٹنا ہوتا ہے تو ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں. اب حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں. منافق کی 4 نشانیاں, آپ کو ان میں سے اکثر کا پتہ ہے, حدیث پاک آپ کو آتی ہے, لیکن میں آج حدیث پاک کا ایک نیا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں اور مختلف طرق سے حدیث پاک, حدیث صحیحہ بیان کر رہا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. کتنی؟ 4 علامتیں. ان 4 علامتوں کی حضور نے نشاندہی فرمائی. پہلی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. بات کرے گا تو
بات کرے گا تو تھوڑا سا میرے ساتھ رہنے میں حدیث پاک کی آج تشریح ایک عجیب انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور تیسرا امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا. چوتھی, اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو گالیاں بکے گا. کتنی بات میں نے عرض کی؟ 4. ان میں سے کوئی ایک ایسی بات بتائیں, ایک ایسی بات کوئی بندہ کھڑے ہو کر جس میں اللہ کی توہین ہوئی ہو. کوئی ایک بندہ بتا دے. نماز کا ذکر ہوا ہو, انکار نماز کی بات ہوئی ہو. انکار نماز کا کفر ہے. منافق کی 4 علامتیں ہیں. ان 4 علامتوں میں سے کوئی ایک, بھائی یہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں, غلط یا صحیح اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑتے ہیں, لیکن جو بات میں سمجھا ہوں میں وہ آپ کا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بات ذرا سامنے رکھیے گا. نفاق پہ بات ہو رہی ہے, ایمانداری سے بتائیے گا. کوئی ایک ایسی بات, جھوٹ بولا میں نے, اس سے اللہ کو کیا مسئلہ بنا؟ معاذ اللہ, تھوڑا سا نقل کفر نباشر, اس سے اللہ کی توہین تو ہوئی ہے. معاذ اللہ, میں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا, توحید ربانی کا میں نے انکار نہیں کیا. توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے. بات بالکل واضح ہے. جھوٹ میں نے بولا, میں نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا, لیکن مجھے منافق کی ایک علامت, ایک خصلت پائی گئی. دوسری, وعدہ میں نے آپ سے کیا, وعدہ میں نے ادھر سے کیا, میاں صاحب کے ساتھ کیا, دوست کے ساتھ کیا, بکر کے ساتھ کیا, آپ میں سے کسی کے ساتھ کیا, وعدہ خلافی ہو گئی. توحید ربانی میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا. تیسری بات, آپ نے میرے پاس امانت رکھائی, میں خیانت کر چکا. امانت میں مجھ سے خیانت ہو گئی. آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا, میں آپ کو غلط دے گیا, مجھے پتہ بھی تھا کہ یہ ٹھیک ہے, پھر میں نے غلط دے دیا, یہ خیانت ہو گئی. آپ غلط راستے پہ چل رہے تھے, میں نے آپ کو نہیں روک سکتا تھا, خیانت ہو گئی. اس سے توحید ربانی میں تو کوئی فرق نہیں. آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی, میں نے گالیاں بک دی, آپ میں سے کسی نے مجھے گالیاں دے دی, اس سے اللہ کی توحید پر تو فرق نہیں آیا. لیکن رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, لوگوں منافق کی 4 خصلتیں ہیں. اے اللہ کے نبی, بات سمجھ نہیں آئی. یہ منافق اور کافر کا فرق ہمیں واضح نہیں ہو رہا. کافر وہ ہے جو آپ کی رسالت کا انکار کرے, کافر وہ ہے جو اللہ کی توحید کا انکار کرے, تو کافر کو وہ سزا نہ ملے. لیکن ایک منافق جس نے اپنے مسلمان بھائی کو گالی بکی ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, جس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے, اس کے لیے سزا یہ ہو کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہو. اے اللہ کے نبی, بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا, یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. میری توحید کا انکار اتنا بڑا نہیں ہے, میرے محبوب کی رسالت کا انکار اتنا بڑا نہیں ہے, جتنا میرے بندے کا دل دکھانا بڑا ہے, جتنا میرے بندے کی توہین کرنا بڑا ہے. لوگوں, رب اپنی توحید سے بڑھ کر اپنے بندے کی عزت کا خیال کرتا ہے. غور کیا کبھی؟ اس لیے نماز تو بہت بڑی عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کبھی غور کیا نماز پڑھتے ہوئے کتنے مسلمانوں کا دل دکھا کے آیا ہو. میں کل ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا, ایک جگہ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات قدرتی آ گئی, اور آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. ہم جاتے ہیں بازار, عوامی جگہوں پہ, پبلک پلیسز پہ ہم جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں. بازار چلے جائیں, ہاسپٹل تو چلو پھر بھی کوئی عزت والی جگہ ہے, بازار جو دنیا کی سب سے گندی ترین جگہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. وہاں جا کر ہو گیا نماز کا ٹائم, ہم نے گاڑی کر دی پارک. گاڑی پارک کی, نہیں دیکھا آگے گاڑی کھڑی ہے نہیں کھڑی, پیچھے گاڑی کھڑی ہے نہیں کھڑی, وہ جگہ ہے پارک کرنے کی نہیں کی. ہم چلے گئے نماز پڑھنے, ماتھے پہ محراب بھی بن گیا, لمبی نماز بھی ہم نے پڑھی, عبادت میں بھی بڑے مصروف رہے.
لیکن میری وجہ سے، میں نے گاڑی کی تھی پارک، میری وجہ سے میرا ایک بھائی انتظار میں کھڑا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں نماز، مجھے بتاؤ میری نماز کس کھاتے میں گئی؟ ایمانداری سے میری وہ نماز، میری وہ نوافل، میری وہ رکعتیں، میرے وہ سجدے، میری وہ عبادات کس کھاتے میں گئیں؟ سنو، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بھائی یہ محبت ہے۔ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ بس میں منافقت کی مخالفت، منافقت کی کا متضاد محبت ہے، میں نے عرض کیا آؤ محبتیں بانٹیں، اس نفاق سے نکل جائیں، آؤ اس نفاق کو ختم کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اس منافقت سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ خدا کی قسم یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے گا، یہ معاشرہ پیارا بن جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں عبادات بہت بڑی چیز ہیں، لیکن آج تک کسی قوم پر عذاب اللہ کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں آیا۔ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، کیوں جی؟ ملاوٹ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کی وجہ سے قومیں برباد ہوئیں۔ تو احباب ذی وقار، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جا سکو گے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ ورنہ ہم سے زیادہ کافر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی انسانیت کا خیال کرتے ہیں، چاہے فلسطین کے بچوں کو ذبح بھی کر دیں لیکن وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ لیکن احباب، کریم آقا نے فرمایا ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس دل کو پہلے ایمان سے روشن کرو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب فرمایا جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت شرط ہے۔ ابھی میں نے حدیث پاک بیان کی نا، حدیث پاک ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے بیان کی، جو نئے شامل ہوئے ہیں ان کو بھی پھر سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو لوگ آپس میں ملتے ہیں آپس میں، ملنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی غور کیا یار، ہم کبھی توجہ دی ہم نے اس بات پر؟ ہم آتے ہیں نماز پڑھ کر ایسے دوڑتے ہیں، پتنی ہاتھ ملانے کو کفر سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ یہ تنقید نہیں ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہی نہیں لیتے۔ میرا تکیہ کلام ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بھی وہی ہوتا جو گھر میں پڑھنے کا ثواب تھا۔ یہاں 27 گنا زیادہ ثواب رکھا ہی اسی لیے ہے کہ بندہ مسجد میں آ کر اپنے مسلمان بھائی کے حالات کی خبر لے، اور وہی مسلمان مسجد میں آ رہا ہے جس کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط اس نے ارادہ کیا، گھر سے نکلا۔ اب یہ حدیث پاک بہت لمبی ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگلی حدیث پاک ملا کر عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، وہاں سے نکلا، مسجد میں آیا، جماعت چلی گئی، فقط نیت تھی، فرمایا رب پھر بھی اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حدیث رسول ہے اور صحیح حدیث پاک ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں اور حوالے کا بھی ذمہ دار ہوں۔ کبھی غور کیا یا؟ اور بھائی نماز اگر بخشش کا صرف سما ہوتی، میں نماز کی پھر قدر کم کرنے کی نہیں کوشش کر رہا، یاد رکھنا نماز فرض ہے، اگر فقط نماز بخشش کا سما ہوتی تو میرے یہ گناہ گھر میں بھی معاف ہو جاتے، مجھے مسجد میں آنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ کریم آقا فرماتے ہیں جو لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ان کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد میں آئیں گے، مسلمان بھائی سے ملیں گے، رب نماز کے صدقے میں بھی، اس ملاقات کے صدقے میں بھی بخشش کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اسلام کا خوبصورت چہرہ۔ آؤ ایک دوسرے سے محبت کے پیکر بن جائیں۔
آؤ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، وگرنہ موت کی کوئی خبر نہیں، ادھر پتہ نہیں چلتا، ایک لمحہ پہلے ملاقات ہوتی ہے، اگلے لمحے پتہ چلتا ہے بندہ فوت ہو گیا ہے۔ یقین کریں، یہ پچھلے رمضان شریف کی بات میں عرض کر رہا ہوں، رمضان شریف کے اندر ہمارے یہ آپ کے پاس LDA چوک کے پاس مسجد ہے، مدینہ مسجد، محلہ ہے اشرف آباد، اس کے لڑکا نوجوان، میرے خیال میں 22 سال اس کی عمر تھی، اس کی کمپنی سے فیکٹری سے فون آتا ہے، اس کا بھائی اٹھاتا ہے، یار آج بلال ڈیوٹی پہ نہیں آیا، تو آگے سے بھائی جواب دیتا ہے وہ پھٹے پہ پڑا ہوا ہے۔ 22 سالہ نوجوان، موت اتنی بے خبر ساتھی، اس دل کو پاک کر لیں۔ خدا کی قسم، عبادات اگر کم بھی ہوئی نا، اللہ اس محبت کے صدقے پھر بخشش عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب